اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں، اور آج ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں قابل احترام جناب حیدر محمود مرزا صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، اور کینڈیڈیٹ ہیں ممبر پنجاب بار کونسل کے۔ یہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ 1 نومبر کو ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے آج کل جو ہے مختلف ڈویژن بھر کے وکلاء اور پنڈی سے 24 جو ہیں وہ وکلاء جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور وہ اس الیکشن کی کمپین میں اپنا اپنا موٹو پیش کر رہے ہیں، اپنا اپنا ویژن پیش کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وکلاء کی ویلفیئر کریں گے۔ مرزا صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا۔ مرزا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کس سال میں آپ نے کچہری میں قدم رکھا، کس دفتر سے آپ نے آغاز کیا، اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو وکالت کے پیشے سے آپ منسلک ہیں؟ راج صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں تاکہ میں اپنی بات عام اپنے ووٹر تک پہنچا سکوں۔ میں نے وکالت کا آغاز آج سے 3 دہائی قبل ملک رب نواز نون صاحب کے چیمبر سے کیا، جو کہ فوجداری کا بڑا جانا پہچانا اور بڑا مشہور نام ہے۔ ابتدائی میں نے ٹریننگ ان سے لی، اور لائسنس لینے کے بعد پھر میں نے راجہ اکرام امین منہاج صاحب کو جوائن کیا، جو بذات خود اسی چیمبر سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ بھی فوجداری کا بہت بڑا نام ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب میں تقریباً آلموسٹ 3 دہائیاں اس پروفیشن میں گزار چکا ہوں۔ جی مرزا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے کچہری میں قدم رکھا، اس ٹائم کی پریکٹس میں، اس ٹائم کے وکلاء کے تجربات میں، اس ٹائم کی پریکٹس میں اور کچہری کے ماحول میں، اس ٹائم کے ماحول میں اور آج کل کے ماحول میں آپ کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہتری آئی ہے یا مزید ابھی بہتری کی گنجائش ہے؟ سیکھنے کے حوالے سے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں نئے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ رائے صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہر فیلڈ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، اسی طرح ہماری فیلڈ میں بھی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ جس وقت ہم نے جوائن کیا تھا اس وقت کم لوگ تھے، اساتذہ بڑے محنتی اور قابل تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ بہت قابل لوگ ہیں، اور میرا تو یہ بیلیو ہے کہ جو آج کی موجودہ نسل ہے وہ ہم سے زیادہ ذہین بھی ہے، محنتی بھی ہے اور قابل بھی ہے۔ صرف ایک جو چیز ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایک تو ایٹماسفیئر بہتر ہوا ہے، اور کوالٹی آف ورک آیا ہے۔ جو اب آج کا جو نیا نوجوان ہے جو وہ آتا ہے اس فیلڈ میں، جو آ رہا ہے وہ بہت محنتی ہے، وہ اس میں اندر ہم سے زیادہ کچھ کرنے کی لگن بھی ہے اور اس کا شوق بھی ہے جی۔ تو میں یہ ڈفرینس فیل کرتا ہوں کہ آج کل جو موجودہ دور ہے یہ بہت اچھا دور ہے کمپیریٹیولی جو ہمارا دور تھا جی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وسائل بھی ہیں، اور وسائل کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کی گائیڈنس کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں جی۔ مرزا صاحب، آپ یہ بھی تھوڑا گوش گزار کریں کہ اس سے پہلے بھی آپ ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑ چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پچھلا جو پنجاب بار کا الیکشن تھا اس میں اور اس دفعہ کے الیکشن میں آپ کیا واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس دفعہ کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہیں، اور فرق کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ رائے صاحب، میں نے جو پچھلا پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑا تھا وہ میں نے اپنے کیریئر میں تقریباً 25 سال گزارنے کے بعد لڑا تھا۔ اور جب ایک وکیل جب بھی وہ کچہری میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے۔ تو جب میں نے کچہری جوائن کی، جن اساتذہ کے زیر سایہ میں رہا، ان کی اچھی تربیت کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکوں۔ اللہ کا کرم بھی شامل حال رہا، والدین کی دعائیں بھی تھیں، دوستوں کا ساتھ بھی، اور ان کا اعتماد تھا کہ میں اسٹیبلش ہونے میں میں کامیاب ہوا۔ تو جب میں اسٹیبلش ہوگا تو اس دوران، اس پروسیس کے دوران میں نے جو دیکھا کہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو کیٹر کرنے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے میں نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی اپنے آپ کو ایز اے ریپرزنٹیٹیو وکلاء کے سامنے ان کی نمائندگی کے لیے پیش کروں۔ اور اسی سلسلے میں میں نے الیکشن لڑا تھا کہ میں بھی اپنے تئیں جو میں نے سیکھا ہے اس پروسیس کے دوران، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ آگے نوجوان نسل جو آ رہی ہے ان کے ساتھ شیئر کروں، اور اس سے تاکہ میرے تجربے سے جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکیں جی۔ مرزا صاحب، عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جن وکلاء کے پاس، جن کا بہت بڑا چیمبر ہے، جو پروفیشنل ہیں، جن کے پاس کام بہت زیادہ ہے،
آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ ایک پروفیشنل جو وکیل ہے جس کا ایک بہت بڑا لا چیمبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو الیکشن میں کیوں پیش کرتا ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے، اپنے کیسز کو چھوڑ کے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہو، ہائی کورٹ کا ہو یا ممبر پنجاب بار کونسل کا ہو، تو وہ کس لحاظ سے ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میدان میں لے آتا ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو جو اپنے آپ کو بطور امیدوار اور اپنے آپ کو بطور نمائندہ وکلاء کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے جو اس نے گین کیا اس کی مدد سے، تاکہ وہ آگے مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور اس سلسلے میں بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی کرے۔ ظاہری بات ہے، ہر امیدوار کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اور منشور کو لے کے ہی وہ آتا ہے اور اپنے ووٹر تک وہ پہنچاتا ہے، اور ووٹر کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ منشور لے کے آیا ہوں، اگر آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا اور اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے تئیں پوری کوشش کروں گا۔ بشر ہے، بشر سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کلیئرٹی اور نیک نیتی پہلی شرط ہے، تو وہی وہ لے کے سامنے آتا ہے۔ اور جہاں تک میں اپنی اگر بات کروں تو میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نے بھی یہی کوشش کی ہے، جو میں نے دیکھا کہ کیا کیا کچہری کے مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی میں۔ کیوں کہ ایک سرٹن سٹیج کے بعد ہی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، ہر وکیل جو کچہری میں آتا ہے اس کی پرائم یہ کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لا فلی پہلے وہ اسکل جو ہیں اس پہ عبور حاصل کرے۔ جب یہ وکیل چلیں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ایک وکیل بن گیا ہوں۔ یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں روز آپ نئی چیز سیکھتی ہیں، روز نیا آپ کو تجربہ ہوتا ہے، نیا کیس، ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، کلائنٹ، ان کا مزاج، کیونکہ یاد رکھیں جورسپروڈنس جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ انسانی رویے پہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے میں اسٹیبل ہو چکا ہوں، اب مجھے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور وہ اپنی اسی کو لے کے آگے پھر آتا ہے، اور پھر وہ سرٹن پوائنٹ جو بھی اپنے لیے وہ ڈٹرمن کرتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی بندہ ہے، شخصیت ہے، جیسے میں آیا ہوں، میں نے ایک سرٹن پیریڈ گزارا، اس گزارنے کے بعد میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ بطور وکیل میری پہچان بطور وکیل ہی ہونی چاہیے، نہ کہ ایک سیاسی وکیل کے۔ تو میں نے اپنی تئیں پوری کوشش کی کہ میں اس پروفیشن میں رہ کے پہلے کام سیکھوں۔ اس سلسلے میں نے جو اپنی کوشش کی، اور جب تقریباً جو پچھلا الیکشن میں نے لڑا، 25 سال تقریباً میرے گزر گئے تھے، پھر میں آیا کہ میں اپنے تجربے سے اس وکلا کمیونٹی کو، تاکہ میں ان کو مستفید کر سکوں، اور وہی میرے سول پرپس تھا، باقی کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے جی۔ لیکن مرزا صاحب، یہاں پہ میں آپ کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جو بھی امیدوار یہاں پہ چاہے ڈسٹرکٹ کا ہو، چاہے ہائی کورٹ کا ہو یا ممبر پنجاب بار کونسل کا ہو، ایک نہ ایک امیدوار نے تو جیتنا ہی ہوتا ہے نا ہر سال، وہ کسی نہ کسی چیمبر سے منسلک ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی امیدوار آتے ہیں وہ خدمت کے جذبے سے آتے ہیں، لیکن بار میں خدمت ہوتے ہوئے یا وکلاء کی ویلفیئر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے، وہ مصلیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ آپ کا فون نہیں اٹینڈ کرتا، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی میٹر آ جائے اس کو ٹال مٹول کے جو ہے نا وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پیچ اپ کروا دوں۔ تو بار کی حقیقی خدمت کرتے ہوئے ہم نے کینڈیڈیٹ کو ایسا دیکھا نہیں ہے۔ جو کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو باقاعدہ جو ویلفیئر ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ رائے صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور بہت انٹیلیجنٹ کویشچن ہے آپ کا۔ دیکھیں، یہ ٹھیک بات ہے کسی حد تک کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، لوگ بڑے ذیل کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ ہر دفعہ وکلاء کی ان کو نمائندہ چننے کے لیے اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کو، اور اپنے ووٹ سے بھی اسے مستفید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا رائے صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کرتا کہ لوگ مایوس دور ہوتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو ہم نے منتخب کیا ہے، وہ اس طرح ان کی امیدوں میں پورا نہیں اتر سکتا، لیکن ڈٹرمینیشن پہلی چیز ہے سر۔ لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو ہر حالات سے نکلنے کا اسے سلیقہ ہو، اور اسے پتہ ہو کہ میں نے مشکلات کو کیٹر کیسے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، when there is a will there is a way۔ نیک نیتی ہونی چاہیے، ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتا کہ جی جو امیدوار آتا ہے وہ کہے کہ میں مسائل حل کروں گا، اور وہ کر دے گا۔ ایٹ لیسٹ بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہوئے ایک اسٹریٹجی دیتا ہے۔ لیڈر کا کام ہی یہی ہے، کوئی گائیڈ لائن دینا۔ لیڈر خود جا کے کوئی وہ فزیکلی جا کے، وہ ظاہری بات ہے، کوئی اگر کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے فزیکلی تو نہیں کرنی، وہ گائیڈ لائن دیتا ہے۔
وہ بتاتا ہے کہ یہ میری گائیڈ لائن ہے، اور ان گائیڈ لائن کے لیے وہ ماتئی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اور اسے کرنی بھی چاہیے۔ مایوسی وہاں ہوتی ہے جب ٹھیک کہا آپ نے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ نہیں کر پاتے، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں جی، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، جو نہ کر سکے شاید انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن شاید درمیان میں ہمت ہار بیٹھے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے عزت دی اور آپ نے اعتماد کیا میرے ووٹر نے، تو انشاءاللہ انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ باہر کی ویلفیئر میری پہلی اور آخری ترجیح ہے، میری کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہے۔ بطور وکیل جو بھی میرے پاس کام ہے میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہوں۔ مرزا صاحب کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو، وہ جب میدان میں آتا ہے، پروجیکشن میٹنگز ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بار میں بلکہ ڈویژن لیول پہ وہ اپنا منشور پیش کرتا ہے، اس کے ویسے بھی جو ہے نا ڈویژن بھر سے کچھ اس کے اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی جان پہچان ہوتی ہے۔ مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ کمپین کے دوران جو باتیں کی جاتی ہیں، جو دعوے کیے جاتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، جو منشور اور کھوکھلے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں، تو جو پورے نہیں ہوتے، ہمارا بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ اس طرح کی باتیں پھر کرتے کیوں ہیں؟ وہ چیزیں پیش کریں کہ جو کہ پریکٹیکل کے قابل ہوں، جن کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ مطلب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بھی اپنی کمپین کر رہے ہیں اور باقی 23 امیدوار بھی اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں، آپ کی کمپین میں آپ کو ایسا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا ایج حاصل ہے باقی کینڈیڈیٹس کی نسبت؟ وہ بھی اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں کہ پنڈی کا جو وکیل ہے یا ڈویژن بار سے جو وکلاء ہیں، وہ آپ کو آپ کی کارکردگی کے بیس پہ آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو کیا ایج حاصل ہے باقیوں کی نسبت؟ دیکھیں رائے صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ 24 کینڈیڈیٹ ہیں، سارے اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے، ان 24 میں سے جو پیش اپنے آپ کو کر رہے ہیں، 5 نے ہی منتخب ہونا ہے۔ تو آپ نے جو بات مجھ سے پوچھی کہ دوران کمپین کیا ایسی بات ہے جو مجھے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، تو میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو میں اپنا منشور ہے جو میں لے کے آیا ہوں، جس کے سرٹن فیچرز ہیں، اور میں نے جو اپنا جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا منشور کیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ میں ووٹرز کو میں نے اپنے تئیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اللہ کے فضل سے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے عزت دی تو میں ان کی فیچر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی اپنی پوری کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ پہنچاؤں گا انہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں جن کو آپ نے اپنے ممبران کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، چیزیں وہ بھی بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، اب ایک یہ ہماری جو ہے نا، یہ ایک ہمارا خوبصورت گلدستہ ہے، یہ ہم معاشرے کا ایک سیگمنٹ ہے، وی آر لائک اے فیملی۔ یہ وکلاء کی جو کمیونٹی ہے، ہم بھی جب آتے ہیں ہم اسے اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنا پرائم ٹائم یہاں گزارتے ہیں۔ اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں، ایک آپ کا ینگ وکیل جب آتا ہے، ایک جو کچھ عرصہ درمیان میں ہے جو 10 ایک سال گزار لیتا ہے، پھر ایک سرٹن ایج ہے، اس کے بعد وہ سینئر میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ شروع کریں تو ایک ینگسٹر ہے، ینگسٹر جب جو ہی کچہری آتا ہے تو اس کے لیے سب سے جو عام کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ چیمبر اور سینئر کا انتخاب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ایڈوائزری بورڈ ہو، ایڈوائزری بورڈ ہو جہاں سے وہ کنسلٹ کرے، اسے بتایا جائے، وہ اسیس کرے کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے، یہ سول کے کرنا چاہتا ہے، کرمنل کے معاملات کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں پھر وہ انہیں رہنمائی کریں چیمبر کی اور اساتذہ کی حد تک کہ یہ چیمبر آپ کے لیے ہے۔ پھر آگے وہ جتنے سینئرز ہیں ماشاءاللہ ہمارے، چاہے سول کے ہیں یا فوجداری کے ہیں، اللہ نے ان سب پہ کرم کیا ہے، ان سے بات کر کے یہ انہیں کہا جا سکتا ہے اور یہ انہیں بتایا جا سکتا ہے، اور اس میں جو پالیسی یہ بنائی جا سکتی ہے کہ اگر 100 جونیئر آیا ہے تو کیسے ہم نے کس چیمبر میں کتنا ایڈجسٹ کرنا ہے، تاکہ وہ سینئر پہ بھی ہم ساری بات ہے کوئی اتنی لائبلٹی نہیں ڈال سکتے یا ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ 100 آیا تو 100 ایک ہی چیمبر میں چلا جائے۔ ویسے ٹرینڈ یہاں ہم نے یہی دیکھا کہ جو جاتے ہیں وہ اکٹھے ہی جاتے ہیں، کیونکہ نارملی وہ کلاس فیلوز ہوتی ہیں، ایک ہی کالج سے وہ پڑھ کے نکلتے ہیں، تو جو جہاں ان کے دوست باپ جاتے ہیں وہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہیں فیل ہوتا ہے نہیں یہ اوور کراؤڈڈ چیمبر ہے، پھر وہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہی پرائم ٹائم ہوتا ہے ان کا، وہی جب وہ سیکھنے والا، جب آگ دفعہ سست پڑ جائیں، رک جائیں، اسٹیگنٹ ہو جائیں، تو پھر وہ زیل نہیں رہتی، پھر وہ جذبہ نہیں رہتا، تو پھر اور جب آپ یہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ جب سجیسٹ کرے گا چیمبر
تو پھر وہ سینئر کو بھی باؤنڈ کرے گا کہ ینگ بچہ ہے, بڑی محنت سے بڑا سرمایہ لگا کے, والدین کی اس سے توقع ہے, والدین نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, اس نے خود بھی محنت کی ہے, تاکہ اسے اپنی روزمرہ کی بیسک ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے اس کا لیگل ریمونریشن کیا ہو, اسے کتنا خرچہ چاہیے, اسے کتنی کیا چاہیے, اس کی ریکوائرمنٹ وہ سینئر کو پتہ ہو, اسے بتائی بھی جائیں تاکہ وہ ان کو میٹ کرے. پہلی تو بات یہ ہوگی. پھر آپ مڈل میں دیکھتے ہیں, ایک وکیل آتا ہے, تھوڑا بہت اسٹیبلش ہوتا ہے, پھر اس کی اپنی جب شادی کرتا ہے تو پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو صحت, اس کی اپنی صحت اور تعلیم اچھی ملے. اس سلسلے میں بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں, آپ مختلف, ہوتا یہی رہا ہے کہ ایم او یوز تو بڑے سائن ہوئے لیکن ان پہ عمل درآمد آج تک ہوتا وہ نظر نہیں آیا. تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی دیکھیں, یہاں سے 5 ہوں گے کینڈیڈیٹ منتخب, اس کے بعد 3 ہمارے 3 ڈسٹرکٹس ہیں. تو یہ اگر 8 ہی مل کے ایم او یو کی امپلیمنٹیشن جو بھی جہاں جہاں ہوتی ہے, جس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے, کوشش کریں تو ہو سکتا ہے عمل درآمد ان پہ. صحت اور تعلیم بنیادی چیز ہے. وکیل کا بچہ بڑا سفر کرتا ہے, وکیل کا پرائم ٹائم تو کچہری ہوتا ہے, وہ اسی آس میں, اور بڑی مہنگی آج کل کی تعلیم ہے. تو اس سلسلے میں آپ اپنے نہ صرف ایم او یو آپ سائن کروائیں, عمل درآمد کروائیں, فیسز میں ریلیکسیشن دیں, علاج کی حد تک اسپتال ہیں گورنمنٹ, ایک ہوا ہے پہلے بھی ایک لیٹر تھا پرویز الہی دور میں جو آیا تھا کہ علاج ہوگا, اور جو ہیں وکیل جو جتنے بھی ہیں انہیں گیسٹڈ آفیسر کنسیڈر کر کے ان کا فری, لیکن آج تک نہیں ہوا. پھر ایک ججمنٹ یا موجودہ, لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا. اسپتال کا جو ایشو تھا وہ پولیٹیسائز ہو گیا, اس طرح وہ نہ ہو سکا, وہ انفارچونیٹ ہے, اس میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن وہاں بھی اگر مجھ سے اس وقت رائے لی جائے, میں نے دینے کی کوشش بھی کی کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ایم او یو سائن کریں جنرل باڈی میں لا کے, اس پہ عام وکیل کی رائے لے لیں, اور انہیں یہ کہیں کہ علاج فری کریں, اور ساتھ کیونکہ ان کے ڈینٹل اور میڈیکل کالج ہیں, ہر سال وکیلوں کے بچے وہاں پہ, تاکہ 25 بچہ بھی ہر سال وکیل کا جائے نا ڈاکٹر بننے کے لیے. ڈاکٹر بننا سب سے مشکل ہے. عام تعلیم کے لیے دیکھیں پرائمری سے لے کے گریجویشن تک یا ایف ایس سی وہ کر کے جب آتا ہے, وہ علیحدہ سٹیجز ہیں, یہ علیحدہ سٹیجز ہیں, وہ کر سکتی ہیں آپ. پھر لا کالجز کی اب دیکھیں, پہلے 5 سال تھا, اب 4 سال کر کے آپ نے سیمسٹر سسٹم کر دیا, وہ فیسز بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے وہ دیکھیں پنڈی کچہری میں آپ بڑے سینئر لوگ ہیں, کیا آیا اس بار کا اتنی بڑی بار ہے, اپنا کالج نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, سینئر سے لیکچر آپ لے سکتے ہیں, وہ کسی پیسہ معاوضہ لیے بغیر فری لیکچر دیں گے, آپ ایفیلیشن کرا سکتے ہیں ہم لوگ پنجاب بار کونسل والے. تو یہ تھوڑے بہت اسٹیپ ہیں وہ ہوں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک وکیل سرٹن ایج کے بعد جا کے کام کی سکت جب نہیں رہتی, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھیں ہم ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, ای او بی ہے, ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ ہماری رجسٹریشن ہونی چاہیے. وہ نامنل فیس ہے, وہ بار خود دے سکتی ہے, بار کے پاس اتنے فنڈز ہوتے ہیں. نامنل فیس جو آپ کو ہر ماہ دینی پڑتی ہے, اسے سال میں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑے بہت کی فیکٹر ہیں جو دیکھنے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے پنجاب بار کونسل, یہ بیسیکلی تو ریگولیٹری باڈی ہے, یہ لائزون ہے بٹوین ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار. لائسنسنگ اتھارٹی سے لے کے وکلا کے تمام مسائل کو یہی دیکھتے ہیں, آپ کو یہ لائسنس دیتے ہیں. پھر ہر دفعہ یہ باؤنڈ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بار کو کہ آپ کورسز کروائیں. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ ینگسٹر کے چہری میں آئے نا, تو دیکھیں اسے تو یہ نہیں پتہ ہوتا کیس آیا ہے, اگر آ جائے تو میں نے اس کو ڈرافٹ کیسے کرنا ہے, میں نے اسے کورٹ میں ڈیل کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے اکیڈمی کا قیام بہت ضروری ہے, اور وہ اکیڈمی ہو جو روزانہ کی بنیاد پہ جہاں لیکچر ہوں, آپ آدھا گھنٹہ مختص کر دیں. اور یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسی جو میں نے جو باتیں کی ہیں, یہ ایسی باتیں نہیں جن میں عمل درآمد نہ ہو سکے. ول ہونی چاہیے, ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, اور وہ اگر 5 ہوں اور جو 8 مل 3 اور ہیں مل کے اگر کوشش کریں تو یہ ڈویژن میں سارا کام ہو سکتا ہے. رہ گی پنڈی کی بات, تو پنڈی میں بھی ماشاءاللہ بڑے قابل اور بڑے محنتی اور بڑے لیجنڈ لوگ موجود ہیں ہر فیلڈ میں, سول میں, کانسٹیٹیوشن میں, کرمنل ایٹسٹرا بہت فیلڈ ہے, بڑی فیلڈ ہے ہماری. تو ان سے استفادہ حاصل کر کے ان پہ عملی درآمد ان سے رائے لی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ اس کو حل کرنے کی ضروری ہے, آپ لوگوں کو جوڑیں, انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں, انہیں ملائیں, ان کی رائے لیں. کوئی ایک شخص عقلی کل نہیں ہو سکتا. میں کوئی اگر ایک پالیسی لے کے آ رہا ہوں تو اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ مشاورت کریں, آپ مشاورت سے ہی راستے کھلتے ہیں. وہ ہم نہیں کرتے, یہ ہمارا المیہ ہے. تو میں اگر اللہ نے مجھے عزت دی, یہ کی فیکٹر تھوڑے بتا رہا ہوں میں آپ کو, کچھ باتیں مجھے اپنی سپیچ کے لیے رائے سا بچا کے رکھنے دیں, تو ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں گراس روٹ لیول سے ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا مشکلات ہیں.
اور مشکلات کا تدارک بھی ہے، اور وہ مشکلات حل کیسے ہو سکتی ہیں. تو میں اپنی طرح سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر منتخب ہوا تو ایریڈیکیٹ کر دوں گا تمام مسائل کو، لیکن ایک آپ کو گائیڈ لائن دے سکتا ہوں، اور اس کے لیے اس گائیڈ لائن کو عمل درآمد کرنے کے لیے اس راستے پہ چل کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ میں نے گائیڈ لائن دی تھی، اس میں اتنا میں نے عمل درآمد کیا، اور پچھلے والوں کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ وہ آنے والے آئیں گے تو اس پہ عمل درآمد ضرور کروائیں گے. ایک بات بڑی اچھی اس دفعہ ہوئی، جو ہماری ابھی باڈی جو ہے جو جا رہی ہے، اب وہ اپنا رول کر کے انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی، اچھے لوگ تھے سارے. یہ دیکھیں نا، پہلی دفعہ یہ صرف پنڈی ڈویژن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس دفعہ آپ کے ووٹ کو انہوں نے پامال نہیں ہونے دیا. کوئی ایسی کمپلین نہیں ہوئی، سارے ماشاءاللہ پروفیشنل تھے، اچھے ویل اسٹیبلش تھے، اچھا کام تھا، اسی لیے انہوں نے کوشش کی ہے کیٹر کرنے کی. کتنے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوتے وہ ان کا احتساب ووٹر کرے گا جب کبھی وہ دوبارہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی طرح کوشش کی ہے. میں جو کہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ان سے الگ ہو کے یہ کوشش کروں گا کہ اگر میرا انتخاب ہوا، مجھے اللہ نے عزت دی، تو باقی جو ہمارے ساتھ بنتے ہیں ان سے مل کے، جو چھوڑ کے چلے گئے ان سے بہتر اپنی کارکردگی پیش کریں، اور ان کو عملی جلام پہنانے کے لیے اپنی طرح پوری کوشش کریں، اور انشاءاللہ کروں گا میں. مرزا صاحب، بہت دل دکھتا ہے کہ جو ابھی امیدوار ہیں ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، جو کچھ دنوں بعد ہو جائیں گے، سابقہ ہو جائیں گے، نئے آ گئے ہیں امیدوار. یہ ایک پروسیس ہے جس نے جاری و ساری رہتا ہے، وکلاء نے ووٹ دینا ہے، اور یہ ایک جمہوری پروسیس جاری و ساری رہتا ہے. جو سابقہ ہونے والے ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے، میری نظر سے تو کوئی ایسی چیز نہیں گزری سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ قرارداد پیش کر دی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے. تو دعوے، منشور، اپنی پالیسیز اور اس طرح کی جو باتیں تو بہت ساری کی جاتی ہیں کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے ہم کر دیں گے، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. معذرت کے ساتھ مرزا صاحب، ہم یہ کیسے مان لیں؟ یہ مجھے بھی 12 سال ہو گئے ہیں اس کے چہرے میں پریکٹس کرتے ہوئے، اور ہم یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ جی ایسا کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہونا چاہیے. لیکن گراؤنڈ پہ جب وہ امیدوار جیت جاتے ہیں تو نہ آپ کا فون اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 1 سال ہے، ہم اس میں جتنی جو ہے نا اپنا ذاتی مفاد کو پورا کریں، اپنے چیمبرز فیلوں کو ریلیف دلائیں اور اپنے دوستوں کو. لیکن جنرل وہ اوورآل، کیونکہ وہ پورے بار کے امیدوار ہوتے ہیں یا صدر سیکرٹری ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے مرزا صاحب دکھائی نہیں دیتا. ہم کیسے مان لیں کہ اس دفعہ کے جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، پچھلے والوں نے کچھ نہیں کیا تو آگے آنے والوں نے کیا کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ مرزا صاحب. راج صاحب، ویری ٹرکی کویشچن، اچھا کویشچن آپ نے پوز کیا ہے. دیکھیں، جو اس دفعہ ہمارے بھائی ہیں، جو 5 ہمارے پنڈی سے تھے، ماشاءاللہ 5 قابل آدمی تھے، 5 انٹیلیجنٹ ہیں، 5 پروفیشنل تھے. انہوں نے اپنے منشور کے لیے اپنی طرح کوشش کی. آپ کا تجزیہ ہے کہ وہ ناکام رہے ہیں، آپ کی امیدوں میں پورا نہیں اترے. ہو سکتا ہے میری جو رائے ہے آپ سے ڈفرینس ہو. پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا، اور پڑھے لکھے طبقے کا یہی تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور یہی حسن ہے ہمارے پروفیشن کا. ہم جو وکیل ہوتے ہیں نا، جب عدالت میں کیس لڑنے جاتے ہیں تو آپس میں دینگا مشتی تو نہیں کرتے، یہ انٹلیکچوئل بیٹل ہوتی ہے، ذہنی جنگ ہے. دونوں اپنے دلائل سے جج کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو ریلیف نہ ملنا، ایک نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، بڑی اچھی بات دیکھیں پنڈی ڈویژن میں اس دفعہ ہوئی. پنڈی ڈویژن کا نام روشن ہوا کہ آپ سب سے پہلے جو ہی پنجاب بار کونسل کا الیکشن یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہی نمائندے آپ کے اپنا ووٹ پاکستان بار کونسل کے لیے اپنے حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. اس دفعہ جتنے بھی ہمارے 5 بھائی تھے، بلکہ ڈویژن میں 8 کی بات کر لیتا ہوں، جب انہوں نے یہ حق رائے دہی استعمال کیا تو ان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئی. کوشش انہوں نے کی حل کرنے کے لیے مسائل کو. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ ہر جگہ میں نے انہیں دیکھا، ہر مشکل وقت میں، ہر مسئلے میں، جب بھی کوئی عام ایشو ہوا، چاہے ملکی حالات ہوں، وکلاء کی حد تک کوئی مسئلہ ہو، چاہے بار کا کسی بھی بار کا ہوا، تو میں نے انہیں ہمیشہ ہر موقع پہ موجود پایا، اور انہوں نے اپنی طرح کوشش بھی کی ہے. دیکھیں، مسائل ہیں، مسائل زیادہ ہیں. ہم ایسی باڈی ہیں جن کا کوئی اپنا ریونیو نہیں ہے، نہ ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں.
تو ہم جتنا ہے کوئی کسی کے فیسز ہیں جو اینول فی ہوتی ہے، کچھ وہ ہیں، کوئی لائف ممبرشپ ہے، کہیں نہ کہیں سے کبھی کوئی ہمیں گرانٹ مل جاتی ہے. تو انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، ڈسٹرکٹ بار جیسے کوشش کرتی ہے گرانٹ لینے کی، انہوں نے بھی کوشش کی پنجاب گورنمنٹ سے مل کے. ایک دو ڈرافٹ میں نے دیکھے میری نظر سے گزرے جو ان ممبران نے تیار کر کے آگے فارورڈ کرائے پروونشل اسمبلی کے لیے کہ وہاں پہ تاکہ ڈیبیٹ ہو سکے اور معاملہ کمیٹی کو بھیجنے کے بعد وہاں ڈیلیبریشن ہو اور وہ قانون بنے. لائر پروٹیکشن ایکٹ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے، اس کا میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ یہ انہوں نے وہ یہ لے کے آئے ہیں. چاہے لا وہاں پاس تو وہاں ہوا ہے، اس میں صوبائی اور وفاقی حکومت کی ایفرٹ تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنڈی کے ممبران کا ان میں پورا حصہ تھا اور انہوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے اور ان کی ایفرٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. پھر ہمارے کسی ممبر کے ساتھ بھی جب بھی کوئی پرابلم ہوا، اٹک کا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، تو یہ ہمارے امیدوار ہی تھے، یہ ہمارے ممبران ہی تھے موجودہ، جن کی کوششوں سے انہوں نے ان 2 شہداء کے لیے شہداء پیکج منظور کروایا اور اس کے لیے انہیں ایفرٹ کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کی ہیں. تو ٹھیک ہے، شاید وہ اس طرح پورا اپنے منشور پہ عمل درآمد نہ کرا سکے ہوں، لیکن میرا خیال ہے کوئی 95% رہے ہیں. 5% نہ کر سکے اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے نئے منشور کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو اس سلسلے میں مایوس نہیں کریں گے. میرے صاحب میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ جو اٹک والا آپ نے معاملہ بتایا، ہر وکیل کو 1 کروڑ روپیہ مرزا صاحب نہیں ملتا. ایک یہ بات ہے. 26ویں ترمیم آئی، اس میں ممبران پنجاب بار کونسل کا یا پاکستان بار کونسل نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور درمیانی پالیسی رکھی اور کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا یا کوئی پٹیشنز نہیں دائر کی، ان میں پارٹی نہیں بنے. تو یہ مسائل ہیں. عام وکیل یہاں پہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مرزا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں. اور مرزا صاحب دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. تو ہم امیدوار ہیں، ہم امید کر رہے ہیں کہ جو آنے والے امیدوار ہیں ان چیزوں کو بہتر بنائیں گے. مرزا صاحب اوورآل یہ سمجھ آتا ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ کریم آف دا سوسائٹی ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ڈبل گریجویٹ ہیں، ان کو اویئرنیس ہے، قانون کا ان کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ بار ہو، چاہے ہائی کورٹ بار ہو یا پنجاب بار کا الیکشن ہو، کیا وکلاء میرٹ پہ ووٹ دیتے ہیں کینڈیڈیٹس کو یا نہیں؟ دیکھیں جی، میرا تو ایمان ہے اور میرا بلیو یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اور ووٹ دیتے وقت یہ ضرور میرٹ دیکھتا ہے. تھوڑے بہت لیپسز ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن کلیکٹیولی اور اکثریت میں وکلاء جب اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو وہ اس کا پاس کنڈکٹ بھی دیکھتے ہیں. یہ کچہری جو ہے یہ ایک آئینہ ہے. پہلے دن جب آپ کچہری میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آئینہ آپ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پاس کنڈکٹ بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے. ووٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا رہا ہے، یہ آج ووٹ لینے کے لیے ایسا ہے، یہ تھرو آؤٹ اس کا کنڈکٹ کیا ہے، وہ کنسیڈر کرتا ہے. تو آپ نے کہا معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، یہ فیصلہ کرتے وقت میرٹ کو مد نظر رکھتا ہے ضرور. دوسری بات آپ نے کی کہ ہر وکیل کو نہیں ملتا. دیکھیں یہ گائیڈ لائن ہمیں دے کے، یہ میں بتا کہ لائر پروٹیکشن ایکٹ بہت بڑی کامیابی ہے. ہمیں تو مجھے اس سے پہلے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ وکلاء کے لیے ایک شہداء پیکج ہوتا ہے. انہوں نے وہ انٹروڈیوس کروایا اور اس پہ اسی کی کڑی ہے کہ ان 2 شہداء کو جو بھی کمپنسیشن ملی، ہم اماؤنٹ کا ذکر نہیں کرتے تاکہ ان کی فیملی کی دل آزاری نہ ہو یا کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن انہوں نے ایفرٹ کی ہیں. میں اس بات کا شاہد ہوں کہ انہوں نے کوشش کی، ایک راستہ ہمیں دکھا گئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے زیادہ امپروو کریں اور زیادہ بہتری لائیں اور اس کو انہانس کرائیں. اور انشاءاللہ امید ہے اگر آپ لوگوں نے یا میرے ووٹر نے ہمیں وکلاء برادری نے اعتماد دیا اور مجھے منتخب کیا تو انشاءاللہ میں ان کی امیدوں کو انہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا. ان کی امیدوں پر کھرا اور پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور اس کالے کوٹ کی عزت اور حرمت کے لیے پوری کوشش کروں گا. میرے صاحب ایک اور چیز آبزرویشن میں آئی ہے کہ ینگ وکلاء جو ہیں وہ اپنی جب وکالت کی تعلیم کسی بھی لاء کالج سے حاصل کرنے کے بعد کچہری میں قدم رکھتے ہیں تو وہ کسی بھی چیمبر کو جوائن کرتے ہیں تو ہر دفعہ جو ہے نا ان چیمبرز والوں نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں. اس دفعہ میرے چیمبر سے یہ
صدر کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، اس دفعہ تمہارے چیمبر سے سیکٹری کا آ رہا ہے، فلانے چیمبر سے جوائنٹ سیکٹری کا آ رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو ینگسٹرز آتا ہے، جو فریش گریجویٹ ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، اس کو سینئرز حضرات اپنے کارڈ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ کمپین کریں، آپ کے سینئرز جو ہیں وہ آپ کے چیمبر سے جو ہے ایک امیدوار آ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو کام سکھایا جائے، ان کو فائل کا پڑھنا بتایا جائے، ان کو کورٹ میں ساتھ لے کے جایا جائے، اور جو ایکس پارٹیز ہیں ان میں بحث کروائی جائے. ینگسٹرز کو انفارچونیٹلی ہمارے سینئر ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا الیکشن میں استعمال کرتے ہیں، اور جو ٹائم ینگسٹرز نے کام سیکھنے پہ لگانا ہوتا ہے وہ ہر سال الیکشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ رائے صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں میری یہ گزارش ہے، دیکھیں جو بھی ایسوسیٹ یا بچہ لا گریجویٹ ہونے کے پاس آپ کو جوائن کرتا ہے وہ بھی آپ کی اولاد کی طرح ہی ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کوئی استاد بھی اسے ایلین ٹریٹ کرتا ہوگا. ہمارے پاس بھی بچے آتے ہیں، وہ ہماری اولاد، ہم بلکہ انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر ٹرین کرتے ہیں، انہیں اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی سینئر بھی رکھتے ہوں گے. جہاں تک یہ بات ہے کہ الیکشن میں وہ بطور انہیں ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، دیکھیں ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی باپ کی عزت میں اضافہ ہو، اور اس کے کسی ایکٹ سے اس کی عزت یا تکریم میں کمی نہ ہو. الیکشن ایک پروسیس ہے، یہ جمہوری عمل ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے. ہم بھی جب رائے صاحب، میں اور آپ بھی جب آئے تھے تو ہم بھی اپنے سینئر کا کارڈ اٹھا کے چلتے تھے. یہ کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، یہ نارمز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اس نام کو جاری رکھنا ہے. دیکھیں لا گریجویٹ ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ اسے فورس نہیں کر سکتے. آج کل کا بچہ زیادہ ذہین ہے، وہ ویجیلنٹ ہے، وہ ڈٹرمنڈ ہے، اس کے اندر ذیل ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، وہ معاملات کا ادراک ہم سے بہتر کرتا ہے. اور اس دور میں دیکھیں سکی اولاد کو بھی آپ ڈانٹیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنتی. اگر آپ اس سے غلط بات کریں وہ آپ کو ادب کے دائرے میں رہ کے آپ کو وہ آنسر ضرور کرتے ہیں، وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو لا گریجویٹ آپ نے خود کہا ہے کہ ڈبل لا گریجویٹ ہوتی ہیں، ہم وکیل جو ہوتے ہیں، تو ان کا ویژن ہوتا ہے. اور آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، وہ ینگسٹر جو ہوتا ہے وہ میں نے پہلے کہا تھا وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، سمجھ کے آتا ہے. تو میرے خیال ہے وہ اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو خدا را اس پروسیس کو پولیٹیسائز نہ کریں. ہاں کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جہاں امپرومنٹ کی گنجائش نہ ہو، امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں جیسے آپ نے یہ سوال آج میرے سامنے اٹھایا ہے، آپ ماشاءاللہ بار میں موجود ہوتے ہیں، آپ نے بھی بار کو ریپرزینٹ کیا ہے بطور ممبر ایگزیکٹو، آپ نے کیا، لائبریری سیکرٹری تھے آپ نے جو کیا، تو کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو بھی مسائل کا ادراک ہے. تو آپ جہاں کہیں بیٹھیں اس کو ہائی لائٹ کریں، لیکن اس کو ہائی لائٹ کریں ان کے پیرامیٹر کے اندر رہ کے. پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے یہ ایشو. جونیئر ہماری اولاد ہے اور وہ بھی ہمیں اپنا باپ بھی سمجھتا ہے. ہم بھی بطور والد، جو سینئر جو ہمارے بھی تھے، انہوں نے میرے سینئر تھے پہلے رب نواز نون صاحب، اللہ ان اگلا جہاں ٹھنڈا کرے، انتہائی شفیق انسان تھے. نہ صرف ہمیں کام سکھاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے. ہم ریمانڈ میں پیش ہوئی جب شروع میں، جب ہمیں ریمانڈ کا مفہوم نہیں پتہ تھا، انہوں نے ہمیں بیل پٹیشن دی، ان بیل پٹیشن میں پیش ہوئے، ایون ٹرائل میں فارمل وٹنس کیا تھا. پھر اس کے بعد جب میں نے راجہ اکرام منہاج صاحب کو جوائن کیا، مجھے پورا ہائی کورٹ میں پورا موقع ہوتا تھا. وہ کسی اور کورٹ میں کرتا تھا کیس، پورا آرگو کرتا تھا، ان کی اجازت سے کرتا تھا. وہ مجھے ٹرین کرتے تھے، تیار کرتے تھے. وہ استاد جب کام سکھاتا تو وہ ٹیچر ہوتا ہے، وہ سخت گیر ٹیچر ہوتا ہے. ویسے وہ ہمیں اب بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اکرام منہاج صاحب نے نہ صرف مجھے فائنینشلی سپورٹ کیا، مجھے کام سکھایا. استاد ہی ہوتا ہے جو آپ کو اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کیسے آپ نے آرگو کیسے کرنا ہے، کورٹ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے. کوئی بچہ خود تو نہیں سیکھ سکتا نا، وہ سیکھا ہوا تو نہیں آتا ہے. ہر لا گریجویٹ جب سے آیا ہے، جب سے یہ پروفیشن ہے، اور جب تک یہ پروفیشن رہے گا، جب تک یہ دنیا رہے گی، اسی پروسیس سے گزرے گا. ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہے. آپ ہمیں تجاویز دیں، ہم ان تجاویز پہ عمل درآمد کی کوشش کریں گے اور ان پہ عمل درآمد کرائیں گے بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوبصورت گلدستہ ہے ہمارا. وی آر لائک اے فیملی. اور فیملی میں یاد رکھیں کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے مزاج کا ہوتا ہے. کسی کو تھوڑی بہت شکایت ضرور ہوں گی، لیکن اوور آل ہمارا جو پیشہ ہے انتہائی مقدس اور بہت اچھا ہے. آخری سوال میرا مرزا صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ووٹرز آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، جب یہ آن لائن جائے گا تو آپ اپنے ووٹرز کو کیا خصوصی طور پہ پیغام دینا چاہیں گے
کہ آپ کو ووٹ کیوں دیں. اس حوالے سے اگر آپ ووٹر کو کنونس کرنا چاہیں تو آپ کیا میسیج دیں گے کہ آپ کیا چینج لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹینیور ہے 5 سال کے لیے، ڈسٹرکٹ بار و ہائی کورٹ سال ہوتا ہے، تو سال میں شاید کوئی بندہ اپنا منصوبہ جو ہو یا کوئی اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے یا کوئی پلان لے کے آتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنے میں اسے مشکلات کیسے ہوتا ہے. 5 سال بڑا عرصہ ہے. اگر 5 سال اللہ نے مجھے عزت دی اور آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، میری آپ سے گزارش ہے اس رائے صاحب کے اس انٹرویو کے ذریعے جو سوشل میڈیا پہ آن ایئر ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد، چاہے میرا سینئر ہوں، چاہے میرے ہم اثر ہوں، یا چاہے میرے چھوٹے بھائی ہوں، میں جونیئر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں ہمیشہ ایسوسیٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں. وہ ہمارے ساتھ آ کے جڑتے ہیں اپنے لگن کے لیے، اپنے کام سیکھنے کے لیے کہ آپ مجھے ووٹ دیں. میں نے چیزیں کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ میں سپیچ والے دن بتاؤں گا آپ کو، اور میں اپنے منشور پہ عمل درآمد کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. اور سب سے بڑی بات، کوئی بھی پیشہ ہو، انسان کام جہاں کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ پیسہ تو آ ہی جاتا ہے، جو محنت کرتے ہیں پیسہ انہیں ملتا ہے، نالج بھی ملتی ہیں. سیلف رسپیکٹ پہلی چیز ہے. میں آپ کی سیلف رسپیکٹ ینگسٹر کو میں کہتا ہوں، میں آپ کی سیلف رسپیکٹ بحال کراؤں گا اور انشاءاللہ بحال کرا کے رہوں گا. اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اور اس سلسلے میں کسی کو بھی برداشت نہیں کروں گا. باقی رہے گی یہ بات، بچہ آتا ہے اسے اچھا ماحول دینا یہ ہمارا کام ہے، ہم جیسے سینئر کا کام ہے. جب 3 دہائیاں گزار دیں، اپنی جوانی ساری اس پروفیشن کو دے دی، تو اب سرو کرنے کا جذبہ ہے کہ جو سیکھا ہے اسے ریٹرن کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی سسٹم میں کوئی کمیاں کوتاہیاں اگر ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. ہم ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل سے نکالتا ہے آپ کو، اس کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے. لیڈ جو کرنا ہے اس نے، یہ کہنا کہ مسائل حل نہیں، حل ہوتے ہیں مسائل. ول ہونی چاہیے، ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. آپ مجھ پہ اعتماد کریں، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. کالے کوٹ کی حرمت کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو پروکار لاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا، چاہے میرے چھوٹے بھائی ہوں، چاہے میرے ہم اثر ہوں، چاہے میرے سینئرز ہوں. انشاءاللہ میں اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو زیر استعمال لاؤں گا اور آپ کے لیے، آپ کی ویلفیئر کے لیے میں کام کروں گا اور اس سلسلے میں بالکل پہلو تہی نہیں کروں گا. جی بہت شکریہ مرزا صاحب. دوستوں میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارے مہمان تھے حیدر محمود مرزا صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں اور کینڈیڈیٹ ہیں ممبر پنجاب بار کونسل. ہم دعا گو ہیں مرزا صاحب کہ اللہ پاک آپ کو عزت دے اور یہ ووٹر جو ہیں آپ پہ اعتماد کریں اور آپ حقیقی معنوں میں بار کی ویلفیئر کے کام کریں، اور جو وکلاء کے مسائل ہیں، جو فریش گریجویٹس ہیں یا جو ینگ لائرز آتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. مرزا صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پروفیشن میں سے بہت سارے ایسے جعلی وکلاء جو ہیں، وہ کوئی کمپلین کرتا ہے یا وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی سپورٹ کے بغیر کوئی شخص یہاں پہ کچہری میں قدم نہیں رکھ سکتا؟ کسی نہ کسی کی سپورٹ ہوتی ہے، کسی سینئر کی سپورٹ ہوتی ہے، کسی چیمبر فیلو کی سپورٹ ہوتی ہے. جعلی وکلاء کی تعداد میں دن بدن اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری. ہم اتنی پڑھائی کر کے آتے ہیں، اتنے پیسے لگا کے اس پروفیشن میں آتے ہیں، اور وہ یہ ہمارا معاشی استحصال کرتے ہیں جو جعلی وکلاء ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا اغراض و مقاصد ہوتے ہیں؟ یہ کیوں سٹیپ ان کر آتے ہیں؟ کس طریقے سے یہ پنجاب بار میں جعلی کارڈ بنا لیتے ہیں؟ کیا معاملات ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آرز تو ہوتی ہیں لیکن آج تک کسی وکیل کو سزا نہیں ہو پائی ہے آج تک؟ تو اس حوالے سے یہ بتائیں ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ جعلی وکلاء کا تدارک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں رائے صاحب، کوئی بھی لا گریجویٹ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، انہوں نے اب رکھا ہوا لا گیٹ رکھا ہوا ہے، مختلف ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد پروسیس ہے مکمل، اس پروسیس کے بعد لائسنس تو پنجاب بار کونسل، ہم جو بھی نمائندگان ہمارے ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، جا کے بنتے ہیں. ان کے پاس جو بھی وہ آتے ہیں پنڈی سے ریلیٹڈ جو ہیں، کہ پنڈی کے ریلیٹڈ کو جائے گا کسی کا لائسنس بننا، تو وہ اس کے ان نمائندوں میں سے کسی کو ڈپیوٹ نہ چاہیے تاکہ ان معاملات کو وہ دیکھے اور اس کے روک تھام کے لیے وہ اقدامات کریں. لائسنسنگ اتھارٹی کا ہی کام ہے
کہ وہ اس کے ڈگریوں کی تصدیق کرے، اور یہ بڑا آسان کام ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور لائسنس دینے سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی پڑی ہیں. لائسنس دینے کے بعد جب مسائل آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو نہیں ہے اور وہ ہو کے، اور جو لوگ جن کا رائٹ ہوتا ہے ان کا استحصال کرتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. روکا جا سکتا ہے رائے صاحب. جیسے ہم سر جی آپ کہہ رہے ہیں روکا جا سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں روک رہے؟ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی، کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی 50-60 وکلا اس کچہری میں جعلی وکلا کام کر رہے ہوں گے، جن کی شکایت ابھی تک نہیں آئی. تو روکا جا سکتا ہے، لیکن روکا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ میرا سوال ہے. کون ہے ان کے پیچھے؟ رائے صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے دبنگ آدمی ہیں، آپ دلیر آدمی ہیں، آپ حوصلہ مند ہیں. آپ انہیں ایکسپوز کریں. آپ کے پاس تو یہ اتنا اچھا ہتھیار ہے، اگر آپ کے پاس لسٹ ہے بتائیں، انشاءاللہ ضرور اس سلسلے میں ان کا سدباب کیا جائے گا اور انہیں باعث عبرت بنایا جائے گا. بات آپ نے کی یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے، پنجاب بار کونسل کے ہر امیدوار کی ڈگری ویریفائی ہوتی ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہی ہوا تھا. تو جب بھی کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ایسے، آپ ہر سال اگر اسی طرح 50 بھی کرنا شروع کر دیں نا ایک پروسیس میں، تو یہ ہو سکتا ہے کمپلیٹ. ڈسٹرکٹ بار کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، ہائی کورٹ بار کی بھی ڈیوٹی ہے. لیکن یہ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں نبھا رہے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ڈیوٹی ہے تو ہے، ہمیں کہیں ہم اپنی ڈگریاں سامنے لے کے آتے ہیں. اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہے جعلی وکلا کی پش پنائی کرنے کا؟ حضور گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے جیسے کہا ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن روکا جا سکتا ہے. ریگولیٹری باڈی ہے یہ پنجاب بار کونسل، لائزون ہے ہائی کورٹ اور اس کے درمیان، یہ پابند کر سکتی ہے ان صدور کو کہ جو آپ کے ووٹر ممبر ہیں آپ ان سے یہ اسناد لیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا اب جو نئی ممبرشپ آتی ہے اس ممبرشپ میں سارے ڈاکومنٹ لیے جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ نہیں ضرورت ہوتی تھی، فارم فل ہوتا تھا، انٹرویو ہو گیا. لیکن اب تو پروسیس سخت ہے. جیسے کیوں سہولت انہوں نے دی نا، بڑا اچھا سسٹم انہوں نے دیا. اس پہ اگر چلتے رہے عمل درآمد ہوتا رہا. دیکھیے سسٹم ہے نا جی، ہر سسٹم میں خامیاں ہوتی ہیں. یہ ہمارے پروفیشن میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ لوگ آ گئے ہیں جو اہل نہیں تھے اور آ گئے، ڈگری نہیں تھی اور آگے. یہ ہر پروفیشن میں ہے. آپ کو یہ المیہ ہے ہمارا اس معاشرے کا، آپ کو ڈاکٹر جیلی ملے گا، آپ کو انجینئر جیلی ملے گا. اور جیلی ڈگری کیس آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا وہ کیس بنا. لیکن تحری بات ہے قانون ہونے چاہیے. قانون بنے ہوئے بھی بڑا عرصہ ہے. ہر وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے جس میں جدت لائی جائے وقت کے تقاضوں کے مطابق، ورنہ رکے ہوئے پانی میں بدبو ہو جاتی ہے. یہ معاشرہ تبھی چلے گا جب اس معاشرے میں وقت کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی ہوتی رہے. آپ ایگزیمپلری پنشمنٹ بنائیں اور ایگزیمپلری پنشمنٹ پھر دلوائیں بھی، تبھی یہ کام رکے گا. اللہ نے عزت دی تو کوشش ضرور کریں گے اس کو روکنے کے لیے. ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ کے بار کی انہیں پابند کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں قائل کریں گے کہ آپ ہمیں لسٹ دیں، آپ ہمیں بتائیں. ہمیں آپ کسی نشاندہی تو ضرور انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے مہمان تھے دوستو حیدر محمود مرزا صاحب. سر میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں ایک دفعہ پھر کہ آج آپ نے ٹائم دیا اور اپنے آپ کو آپ نے اپنے منشور اور اپنی پالیسیز کے حوالے سے اظہار خیال کیا. دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.